آج ہم احوال جہنم کا چھٹا حصہ بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو مسلمان جہنم میں داخل ہوگا بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر نہ تو مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، اور وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچتے ہیں یعنی گناہگار مسلمان، بس جہنم ان کو موت دے دے گی، یہاں تک کہ جب وہ جلے ہوئے کوئلے کی مانند ہو جائیں گے تو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، بس ان کو جنت کی نہر پر لا کھڑا کیا جائے گا اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، پھر وہ ایسے اگیں گے جیسے دانے سیلاب کے پانی میں اگتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو حقیقی موت دے دی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مصدر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ ان کی تکریم کے لیے ہوگا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف محسوس نہ کر سکے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب وہ عذاب محسوس نہیں کر سکیں گے تو ان کو جہنم میں داخل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ انہیں جہنم میں داخل کرنا بطور تعذیب کے ہو، اگرچہ وہ عذاب کو محسوس نہ کریں، لیکن اتنی مدت تک ان کو جنت کی نعمتوں سے محروم کرنا ہی ان کے لیے سزا ہوگا۔ جیسا کہ اگر کسی شخص کو جیل میں داخل کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے باعث سزا ہے، اگرچہ اس کو طوق اور بیڑیاں نہ پہنائی جائیں۔ بات کرتے ہیں کہ جہنمی آگ میں کتنے ڈوبے ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اہل جہنم ٹخنوں تک اور بعض گھٹنوں تک اور بعض گلے تک آگ میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کے لیے سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی شدت کی وجہ سے ان کا دماغ جوش مارنے لگے گا، اور اہل جہنم میں سے بعض کے سینے تک آگ ہوگی اور بعض کے گلے تک، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو مکمل طور پر آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جہنم میں زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے بعض افراد کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو آگ ان کو جلا ڈالے گی، لیکن ان کے چہرے محفوظ رہیں گے، پھر ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گی، کیوں جائیں گی؟ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہنم میں کثرت سے کیوں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہروں کی نافرمانی اور بکثرت لعنت بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساق جہنم ہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فساق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ہماری بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لیکن جب انہیں دیا جاتا ہے تو شکر نہیں کرتی، اور جب آزمائش میں مبتلا ہوتی ہیں تو صبر نہیں کرتی۔ گناہگار مسلمانوں کا جہنم میں کیا حال ہوگا؟ ان کے متعلق اور اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت کون لوگ ہیں؟ اس کے متعلق حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں تیزی سے باہر نکل آئیں گی، وہ اس طرح گھومے گا جیسے گدھا اپنی رسی کے ساتھ گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، تجھے کیا ہوا؟ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں تمہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا تھا، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت کو پتہ چلے گا کہ فلاں لوگ جہنم میں ہیں تو جنتی ان سے کہیں گے، تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ حالانکہ ہم تمہاری تعلیم کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں۔ تو اہل جہنم کہیں گے، ہم تمہیں تعلیم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔
حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن امر بالمعروف کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی اتباع کرنے والوں کو جنت عطا کی جائے گی، تو جنتی ان سے کہیں گے تمہیں جہنم میں کیوں پھینک دیا گیا؟ حالانکہ تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے ہی ہماری جنت تک رسائی ہوئی ہے۔ تب اہل جہنم جواب دیں گے ہم جس چیز کا حکم دیتے تھے خود اس کے خلاف عمل کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جس کے لیے دنیا میں علم حاصل کرنا ممکن تھا لیکن علم حاصل نہیں کیا، اور اس شخص کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی جس کو علم عطا کیا گیا تھا اور لوگوں نے اس سے سن کر نفع حاصل کیا لیکن اپنے علم سے خود اس نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا انسان وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا۔ حضرت منصور بن زادان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ بعض ایسے لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کی بدبو سے اہل جہنم کو بھی اذیت پہنچے گی۔ ان سے کہا جائے گا تم کیا عمل کرتے تھے؟ ہلاکت ہو تمہارے لیے، جس تکلیف میں ہم پہلے مبتلا تھے وہ ہمارے لیے کافی نہ تھی، یہاں تک کہ ہم تمہاری بدبو کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہے گا میں عالم تھا لیکن میں نے اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا۔ کفار سے بھی پہلے فاسق قرا کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانیہ فرشتہ بتوں کے پجاریوں سے بھی پہلے گناہگار قاریوں کو جہنم میں پھینکے گا، تو قرا کہیں گے کہ بتوں کے پجاریوں کو چھوڑ کر ہم سے کیوں ابتدا کی جا رہی ہے؟ ان سے کہا جائے گا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ ریاکار کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے تو وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ مجھ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں آدمی بہادر ہے، تمہاری خواہش پوری ہو چکی۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا عالم اور حافظ کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں گنوائیں گے تو وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا کے اندر کیا عمل کیا؟ تو عالم کہے گا میں نے علم سیکھا اور قرآن پڑھا اور تیری رضا کے لیے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، جو تم نے چاہا وہ ہو چکا۔ حکم دیا جائے گا اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ سخی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا یا الہ عالمین، میں نے دنیا کے اندر اپنی حرج محبوب چیز کو تیرے راستے میں فقط تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں آدمی تو بہت سخی ہے، تمہاری خواہش پوری ہو چکی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بلا تحقیق فتویٰ دینے کا والے کا کیا وبال ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے فتویٰ دینے پر زیادہ جرأت کرنے والے آگ پر جرأت کرنے والا ہے۔ حضرت عتبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اس نے اصرار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری پیٹھوں کو جہنم میں پل بنایا جائے؟ تم تو یہ کہہ دو گے کہ ہمیں ابن عمر نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ سونے کے زیورات پہننے والے کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اپنے بچے کو آگ کے کنگن پہنائے وہ اسے سونے کے کنگن پہنا دے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث یا تو منسوخ ہے، ان حدیث کی وجہ سے جن میں عورتوں کے لیے سونے کا جو
مذکور ہے یا اس شخص پر محمول ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماء بنت یزید سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں اور میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔